یہ ہے کہ انڈیا کی اگر بات کریں وہاں پہ ابھی انٹرم بجٹ جسے منی بجٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پیش ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً جتنی پاکستان کی آبادی ہے یعنی 250 ملین اتنے لوگوں کو انہوں نے غربت سے باہر نکال دیا ہے۔ پاکستان میں بھی الیکشن ہے، انڈیا میں بھی الیکشن ہے۔ انڈیا نے اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کس لیول پہ ترقی کی ہے؟ ہمارا آئی ٹی لیول بالکل ہی اپنا اس لحاظ سے بالکل دیکھنے کے مائنس پہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے آئی ٹی کی بات کی، میں کہتا ہوں آپ کا جو فیلڈ ہے میڈیسن کی اگر بات کر لیں وہ میڈیسن میں کہاں پہ ہیں اور ہم میڈیسن کی فیلڈ میں کہاں پہ؟ بہت پیچھے ہیں سر۔ دیکھو مینوفیکچر لیول پہ ہم سے بہت آگے ہیں، انہیں ورلڈ فارمیسی انڈیا کو کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ بے شک اس کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان اس لیول پہ نہ تو اس میں کسی بھی لیول پہ مینوفیکچر لیول پہ نہیں آتا۔ سر آپ سے ایک دو اور بھی سوال پوچھوں گا، پہلے آپ سے پوچھ لوں، انہوں نے بولا آئی ٹی میں بہت آگے چلا گیا انڈیا میں، فارمیسی کی اگر بات کریں میڈیسن کی بات کریں بہت آگے چلا گیا، ہم یہاں پہ آج یہ رونا رو رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، فیئر ہوں گے یا انفیئر ہوں گے، کون کس پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی۔ وہاں پہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایکسٹریم لیول پاورٹی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 0.1% رہ چکی ہے، اور جو انہوں نے 250 ملین لوگوں کو غربت سے باہر نکال دیا ان کی گورنمنٹ نے، جو ان کی انڈیا کی پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، اور ہمارے یہاں پہ اتنی آبادی ہے ٹوٹل۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اویئرنیس ہے جو کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کی جو رائے ہے وہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے لیول پہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ جو حالات ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے دیکھیں ابھی الیکشن ابھی آئے نہیں، اور انہوں نے پہلے پیٹرول مہنگا کر دی ہے، ٹھیک ہے، بجلی مہنگا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جو الیکشن کے جو پیسے جو یہ اسپینڈ کر رہے ہیں وہ ہم سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی معاملہ یہ ہے، دیکھیں جو مہنگائی کا جو اصل جو سٹارٹنگ جو کیا وہ عمران خان نے کیا بیسیکلی، اس کے بعد جب پی ڈی ایم آئی تو پی ڈی ایم تو انتہا کر دی، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ مہنگائی کی سٹارٹ عمران خان نے کی ہے، کیا عمران خان کے دور سے پہلے اگر ہم بات کریں ان کی گورنمنٹ سے پہلے حالات پاکستان کے ٹھیک تھے؟ دیکھیے جی، پاکستان کے حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، سب سے پہلی بات، لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے جو کہ اب ہیں۔ پہلے پھر ڈالر تھوڑا سٹیبل تھا، پیٹرول کی قیمتیں سٹیبل تھی، لیکن اب تو دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں جو بیسک نیسیسریز ہیں، سر ڈالر 285 تقریباً 285 کا ہے، پیٹرول دیکھ رہے ہیں آپ 272 کا ہے، اس کے بعد گروسری دیکھ لیں، گروسری کتنی مہنگی ہے۔ عام بندہ اپنا کھانا پورا کرے، پیٹرول ڈلوائے یا بجلی کے بل دے۔ یہی ایک میرا مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرمی کا پولیٹیکل پارٹیز میں انفلوئنس ختم ہونا چاہیے، یہ چیز میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ دوسری بات عدالتی نظام بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کتنے لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ غریب بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں سالوں سال، ایک پاورفل بندہ جاتا ہے اس کو 2 دن میں کام ہو جاتا ہے، لیکن ایک غریب بندہ جس کا کیس عدالتوں میں لگا وہ کئی سال بیچارہ چکر لگاتا رہے، اس کا کیس حل نہیں ہوتا۔ آپ کے خیال سے سول ملٹری بیلنس ہونا چاہیے، اور دنیا کی کنٹریز وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی وہ ہیں جن کے سول ملٹری بیلنس، انڈیا کی ابھی ہم بات کریں وہاں پہ کیا سول ملٹری بیلنس نہیں ہے؟ سر دیکھیں ان کا جہاں تک مجھے پتا ہے ان کی ملٹری کا زیادہ انفلوئنس ہے ہی نہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں، ٹھیک ہے۔ آپ کی آرمی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے جو یہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ دوسرا آپ کی عدالتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے جو بیوروکریسی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ انڈیا کا اس بجٹ میں یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ 3 ایئرز میں انڈیا 3rd لارجسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے، اور ان کی جی ڈی پی، ان کی اکانومی 7 ٹریلین ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، اور صرف نیکسٹ 3 ایئرز میں وہ یہ پار کرنے جا رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ہم بہت بات کرتے ہیں پاکستان میں کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، 1000 روپے جو ہے وہ سب کو ملتا ہے، اور کیا زبردست بات ہے کہ دیکھیے 1000 روپے ملتا ہے، اس کی ہم نے اتنی واہ 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 کی۔ اور میں اس کے اندر یہ دیکھ رہی تھی کہ انڈیا کے اس بجٹ میں جو 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز جو ہیں ان کو کریڈٹ اسسٹنس شامل ہے۔ ایک بہت بڑا فگر ہے کہ آپ کہیں کہ آپ 250 ملین انڈینز کو پاورٹی لیول سے اوپر لے آئے، پھر یہ پتہ چلے کہ 60 کروڑ انڈینز پر امپیکٹ آیا ہے ان پالیسیز کا، ان اسٹریٹجیز کا جو کہ ان کی گورنمنٹ نے گزشتہ 8 سے 10 سالوں میں اٹھائی ہیں اور وہ سٹیپس لیے ہیں، اور ان کی اکانومی اس وقت وہاں پر پہنچ رہی ہے جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 3 ایئرز میں ہم 3rd لارجسٹ اکانومی بننے والے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں سب باتیں، ہوائی گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں، ہوا میں گھوڑے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں۔
وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ اگر صرف ان کی لاسٹ 5 ایئرز بھی اٹھا کر دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کریں گے, وہ کر کے دکھا دیا. انہوں نے کہا ہم یہ سمٹ کر کے دکھائیں گے, ہم پوری دنیا کو بلا کر دکھائیں گے. انہوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹری میں بلا کر دکھا دیا, وہ سمٹ کر کے دکھا دی. یونیکارنس کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا کیا انہوں نے کمال کر کے دکھا دیا. اسی طریقے سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا نے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ہے اس کے بارے میں ان کی جو نرملا صاحبہ ہیں, فائنانس منسٹر نرملا سیتا رامن, ان کا کہنا تھا کہ انڈیا اٹریکٹڈ $596 billion in foreign direct investment over the past 9 years. تو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بتا رہی ہیں کہ کتنی بڑی ان کی کنٹری میں ہوئی ہے پاسٹ 9 ایئرس میں. یہ بڑی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ وہ 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن فراہم. ہسٹری یاد رکھے گی, دنیا یاد رکھے گی کہ یہ اکنامک کوریڈور جو کہ انڈیا کی سرزمین سے شروع کیا گیا اور یہ گیم چینجر پوری دنیا کے لیے بنے گا. کمپیریزن میں جب ہم سی پیک دیکھتے ہیں تو دیکھیے سی پیک ایک جب سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے, گیم چینجر آ گیا جی, گیم چینجر آ گیا. ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے, اب تو گیم چینج ہونے لگی ہے. پاکستان نے دنیا کی گیم ہی چینج کر دینی ہے, اور ایسا گیم چینجر سی پیک بنے گا کہ اس نے اڑا کے رکھ دینا سب کو. یہ کنٹریز ہیں کیا اس کے سامنے, پتہ یہ چلیا کہ آپ ہی اڑ گئے ہیں. دوسرے کو کیا اڑانا تھا, خود ہی اڑا رہے ہیں. ابھی تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کون کون کہاں کہاں آ کے کیسے کیسے اڑا رہا ہے, کس کس کو اڑا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کبھی کوئی بارڈر سے داخل ہو کے کسی کو اڑا دیتا ہے, کبھی کوئی کہیں سے آ کر کسی کو اڑانا شروع کر دیتا ہے, اور کہیں سے کوئی آ کر خود ہی جیکٹیں پہن کے اڑ جاتے ہیں. انڈین اتھارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 250 ملین لوگوں کو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی سے نکالا ہے. یہ بہت بڑے سٹیٹسٹکس ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کے حوالے سے ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بیسیکلی تو نریندر مودی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انڈین اکانومی جو ہے اس کی جو ٹریجیکٹری ہے دیٹ از اپورڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک کمپریہنسو بجٹ رپورٹ دی تھی. دا انڈین اکانومی ایک ریویو تھا جو کہ فائنانس منسٹری نے تیار کی تھی, ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو 3rd لارجسٹ اکانومی دنیا میں بنیں گے, اور ہماری جو $5 ٹریلین کی اکانومی کچھ ہی سالوں میں ہو جانی ہے, اور 2047 تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیولپڈ اکانومی ہو جانا ہے. دس واز اے رپورٹ دیٹ واز پبلشڈ بائی دی انڈین منسٹری فائنانس منسٹری کی وجہ سے, جس کا ٹائٹل تھا دا انڈین اکانومی اے ریویو, ٹھیک ہے جی. اب 3rd لارجسٹ اکانومی بھی بنیں گے کچھ سالوں میں, $5 ٹریلین کی اکانومی بھی ہوگی. 2047 تک 2047 تک ہم ڈیولپڈ اکانومی کا سٹیٹس بھی لے لیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انڈیا اگر اپنے 100 سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنے گا, تو دین دیر از اے کویسچن مارک فار پاکستان کہ اس نے 100 سال میں کیا کیا, اور ہم 100 سال اسی طرح لڑتے رہیں گے, لڑتے رہے ہیں, کیا ہوا کیا نہ ہوا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس ہونی ہیں. پرٹیکولرلی میرا جو ٹاپک ہے وہ اس ساری ڈسکشن کے اندر وہ جو انڈیا نے ایک جسے کہنا ایک جوا کھیلا ہے, اور وہ جوا ہے کہ انہوں نے یہ جو کوریڈور متعارف کرایا تھا G20 میں, وہ کہتے ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے. یہ چیز پاکستان بھی کہتا تھا جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا, تو یہ کہتے ہیں گیم چینجر ہے. نرملا صاحبہ کہتی ہیں دس از اے اسٹریٹجک گیم چینجر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ آئیں گے کاؤنٹر چائنا. انڈیا $125 کی بائی لیٹرل ٹریڈ بھی کر رہا ہے چائنا کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اور بلینز آف ڈالرز چاہیے